الحمدللہ والصلاة والسلام نبینا محمد رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف کا مالک اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کو وجود میں لے کے آیا، اور تمام حمد و ثنا کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو دیکھیے آج کا میرا زبردست ٹاپک ہے ماہ رمضان کے بارے میں، کہ رمضان ایک پوتر مہینہ ہے، ایک پاک صاف مہینہ ہے، اور تمام عملوں سے افضل عمل ہے رمضان۔ تو ہمیں روزے کی حالت میں ہمیں کس کس چیز سے ہمیں رکنا چاہیے، اور کون کون سی چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ اور ہمارا بات کو، ہماری گفتگو کو دھیان سے سنیے گا، اطمینان سے سنیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، اور اس حساب سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس حساب سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی نمبر پہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اگر جان بوجھ کے طے کرتے ہیں، یعنی کہ منہ میں انگلی ڈالتے ہیں، منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جان بوجھ کے ہم طے کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات، ہم اگر اپنے پتنی کے ساتھ، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم اگر ہم بستری کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری شرط ہے ہست میتھن۔ اگر ہم ہست میتھن کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی شرط ہے کہ جان بوجھ کر کھانے سے، اگر ہم جان بوجھ کر کھاتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم وٹامن والا انجیکشن لیتے ہیں، گلوکوز چڑھاتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہمارا بیماری ہے، بیماری کے لیے ہم انجیکشن لے رہے ہیں، تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انجانے میں ہمارا قے ہو گیا، الٹی ہو گیا، تو اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور انجانے میں اگر ہم کھا لیے، پی لیے، تو اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انجانے میں کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کھلاتا پلاتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزہ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، یعنی کہ بھرپور ثواب کمائیں روزہ کا، کیونکہ روزہ صرف ہمارا جو ہے، صرف کھانے پینے کے لیے روزہ نہیں ہے، صرف بھوکا رہنے کے لیے روزہ نہیں ہے۔ ہم توبہ استغفار کریں، توبہ کریں، اور ایک اچھا انسان بنے، متقین بنے، مومن بنے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اور روزہ ایک مہتوپورن تہوار ہے، مہتوپورن دین کے متعلق روزہ افضل ہے۔ جس نے روزہ کو انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ایک سال کے بعد، ایک سال کے اندر میں روزہ جو ہے آتا ہے، اور پورے مہینے کی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، ہم اللہ کا احسان مند ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر روزہ فرض کیا۔ اس سے ہم تمام بری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں، اور صرف روزہ کے مہینے میں نہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہمارا بھلائی ہے، اور اس انسان کو
اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اور روز قیامت کے دن بھی ہمارے لیے روزہ اور قرآن گواہی دے گا۔ تو جب روزہ اور قرآن گواہی دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پرہیزگار بنیں، تقوی اختیار کریں۔ اسی میں ہمارا بھلائی ہے، اسی میں ہمارا کامیابی ہے، اور یہی ہمارا جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔